السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر قادری آپ کے درمیان حاضر ہے۔ نکاح کی دعوت مجھے پیش کی گئی۔ بریلی شریف سے میں چل کر یہاں آپ کے شہر جلگاؤں نکاح پڑھانے کی وجہ سے یہاں حاضر ہو گیا۔ نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے درمیان کر چکا ہوں۔ نکاح ہوتے ہیں اور بہت نکاح ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ ایک نکاح ایسا بھی نکاح ہوا، خاص میں ان کی یاد آج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 15 نومبر ان کا تاریخ وصال ہے۔ وہ نکاح ایسا نکاح ہوا، ہمارے نانا جان نبی اعلیٰ حضرت و استاد زمن ہم شبیہ مفتی اعظم شہزادہ استاد العلماء داماد فقیہ اعظم ہند حضور امین شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی حکیم محمد سبطین رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان، آپ کا بھی نکاح ہوا اور آپ کا نکاح فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری علیہ رحمت و رضوان آپ کی شہزادی سے آپ کا نکاح ہوا نکاح، لیکن کیسے ہوا؟ نکاح کے معاملات بھائی حضور امین شریعت بریلی کے رہنے والے اور پیرانی امی صاحبہ یہاں ناگپور میں رہتے، ان کے گھر والے ناگپور کے، یہ رشتہ سرکار مفتی اعظم ہند آپ کی مرضی سے طے ہوا، چونکہ سرکار مفتی اعظم کے بہت خاص اور بہت خاص دوست فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری اشرفی علیہ رحمت و رضوان مفتی اعظم سے بہت اچھے رابطے، آپ ہی کی شہزادی تھی، آپ نے اپنی شہزادی کے لیے فرمایا کہ کوئی اچھا رشتہ حضور آپ کی نظر میں ہو تو آپ بتائیں۔ سرکار مفتی اعظم نے حضور امین شریعت کا ذکر فرمایا، کہا کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے۔ کئی موقع ایسے رہے زندگی میں سرکار امین شریعت کے ساتھ کہ جب سرکار مفتی اعظم نے حضور امین شریعت کو اپنا بیٹا کہا، پھر خلافت نامے میں لکھ کر کے بھی دیا، فرمایا کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے،
مفتی اعظم کی مرضی سے یہ رشتہ طے ہوا. اور پیرانی امی صاحبہ کے بارے میں چند باتیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کیونکہ بھائی وہ ہماری سگی نانی تھی. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایسی پرہیزگار عورت، جن لوگوں نے حضرت بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھا ہوگا یا کچھ سنا ہوگا، تو وہ یہ ضرور کہنے میں مجبور ہو جائے گا کہ پیرانی امی صاحبہ بھی بی بی نفیسہ کی سچی خادمہ تھی، وہ ان کی سچی عاشق تھی. کہ ایسا پردہ، عورت کی جب بات آئے گی، جب عورت کا ذکر ہوگا تو پردے کا ذکر تو سب سے پہلے کیا جائے گا. اس کی پرہیزگاری، اس کی حیا، اس کا کردار، اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی، وہ ایسی متقیہ عورت، عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ فاطمہ، کہ اپنے والد محترم مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری علیہ رحمت و رضوان سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اپنے والد سے تعلیم حاصل کی، اور مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا رشتہ حضور امین شریعت سے طے ہو گیا. اب چنانچہ حضور مفتی اعظم کے حکم سے یہ رشتہ طے ہوا تھا. شادی کا وہ دن بھی آیا جب خاندان اعلی حضرت نے سفر طے کیا اور حضور امین شریعت کی شادی کے لیے بھوپال تشریف لے گئے. وہاں پر سرکار مفتی اعظم کی نگرانی میں حضور امین شریعت کا نکاح ہوا. پھر امین شریعت ہی مجھے اس بات کو بتاتے ہیں، کیونکہ ایک دن میں نے سرکار سے پوچھا تھا کہ حضور آپ مجھے کبھی اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتائے کہ آپ کا نکاح کیسے ہوا. آپ بریلی کے رہنے والے، نانی جان علیہ رحمہ ناگپور کی رہنے والی، کیسے یہ رشتہ طے ہوا، کس نے کرایا، آپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ سب باتیں میں نے حضور امین شریعت سے پوچھی تو انہوں نے یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا چکا وہ بتائی. اور اس کے بعد امین شریعت فرماتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے. پھر امین شریعت فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم تمہاری نانی کے پاس کھڑے ہو کر، جملے سرکار امین شریعت کے یہ ہے کہ تمہاری نانی کے پاس کھڑے ہو کر 20 سے 25 منٹ پڑھ پڑھ کر کے دم کرتے رہے. اب ظاہر سی بات ہے یہاں میں نے سوال کر دیا. ویسے بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ سوال کرنا نہیں چاہیے. اب چونکہ وہ ایک رشتہ ہوتا ہے نانا نواسے کا، اور اللہ نے اس رشتے میں محبت ڈالی ہے. بھائی آپ بھی بہت حضرات یہاں موجود ہیں، پورا مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ آپ کو اپنے نانا سے زیادہ محبت ہوگی اور نانا کا دل بھی آپ کی طرف زیادہ کھنچ رہا ہوگا. تو ہمیں بھی اپنے نانا سے محبت. تو ہم نے سوال کیا کہ حضور ایسا کون سا دم کر رہے تھے حضور مفتی اعظم ہند کہ 20 سے 25 منٹ دم کرتے رہے. دم آپ بھی کرتے ہیں
کچھ پڑھنا آپ نے ہمیں بھی سکھایا ہے، ہم بھی دم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بہت پڑھا تو 5 منٹ اور زیادہ پڑھ لیا تو 10 منٹ، ایسا کون سا دم کر رہے تھے کہ 20 سے 25 منٹ؟ فوراً امین شریعت نے میرے سوال کا جواب دیا، فرمایا کہ سرکار مفتی اعظم، پہلے تو یہ کہ امین شریعت مفتی اعظم صاحب کہتے تھے، بار بار اپنے جملوں میں جب مفتی اعظم کہتے تھے تو فرماتے تھے کہ مفتی اعظم صاحب، مفتی اعظم صاحب، تو بولے کہ مفتی اعظم صاحب جو ہے وہ نیک اولاد کے لیے دم کر رہے تھے۔ پھر میں نے امین شریعت سے عرض کی کہ حضور آپ کی وہ نیک اولاد کون سی ہے؟ نیک اولاد کے لیے دم کر رہے تھے۔ بھائی اللہ نے حضور امین شریعت کو 7 بچے، 7 اولادیں عطا فرمائی۔ اب سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، میں نے حضور سے عرض کر دی کہ حضور آپ کی وہ نیک اولاد کون سی ہے؟ تو امین شریعت نے اس کا جواب دیا کہ وہ آپ خود ہی دیکھیں۔ مجھ سے کہا کہ وہ آپ خود ہی دیکھیں۔ خیر پھر آگے مجھے بتایا سرکار امین شریعت نے کہ میری پہلی اولاد جب تمہاری ماں پیدا ہوئی، میری والدہ محترمہ، پہلی اولاد میری ماں ہی ہے، اور الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علیہ رحمت رضوان کی سگی پر پوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری ماں جب پیدا ہوئی تو حضور مفتی اعظم نے میری اس بیٹی کا نام خود رکھا اور میری اس بیٹی کا نام صالحہ رکھا، اور جس کے معنی ہے نیک۔ صالح مطلب نیک۔ تو پیرانی امی صاحبہ کی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے ان کو ایسی ایسی اولادیں عطا فرمائی کہ جن کو حضور مفتی اعظم بھی پسند فرماتے تھے۔ اور امین شریعت نے ایک موقع سے تو والدہ کے لیے خاص کہا، میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں، آپ، میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو امین شریعت نے فرمایا کہ یہ بیٹھی ہے، میری والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیٹھی ہیں، ان سے دعا کراؤ۔ میں نے کہا حضور آپ دعا کر دیں۔ بولے ہم تم سے کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے دعا کراؤ۔ میں نے کہا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، میری والدہ ہے۔ کہا کہ تم نہیں جانتے ہو۔ کچھ جلال میں آ کر کے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو، یہ میری بیٹی اسم با مسمہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری اس بیٹی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہ اس کو دعا کرنے کا ڈھنگ ہے۔ والدہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ میری بیٹی سے دعا کراؤ۔ اور اس وقت یہ جملے بھی مجھ سے کہے تھے کہ میری اس بیٹی نے زندگی بھر صبر کیا، میری اس بیٹی نے زندگی بھر صبر کیا، اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خیر تو اللہ نے ایسی اولادوں سے نوازا۔ پیرانی امی صاحبہ کی زندگی وہ زندگی کہ ہم نے حضرت بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھی ہے، چند گوشے میری نظروں سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ نانی جان علیہ رحمہ تو ایسی سچی خادمہ، ان کا پردے کا عالم یہ کہ آپ اپنے دیوروں سے پردہ کرتی اور تمام نامحرموں سے پردہ کرتی، جن جن لوگوں سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے دیور بھی کون دیور؟
صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان، حبیب العلماء علامہ حبیب رضا خان، ایسے ایسے جید عالم، لیکن پیرانی امی صاحبہ سب سے پردہ فرماتی، تمام خاندان اعلی حضرت سے پردہ کرتی، اور معاملہ تو یہ کہ پردہ تو پردہ، آواز کا بھی پردہ کرتی۔ اب ایک ہی گھر میں رہتے، حضور امین شریعت فرماتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے، اب وہاں تحسین ملت بھی رہ رہے ہیں، حبیب ملت بھی ہے اور بچے بھی ہیں، لیکن پیرانی امی صاحبہ پوری زندگی اسی پردے پر قائم رہی، کبھی کسی نے ان کے چہرے کو نہ دیکھا، ان کی آواز تک کا پردہ۔ اور یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جب وہ کپڑے دھوتی، بھائی ایسے بڑے خاندان میں شادی ہوئی، حضور امین شریعت کے اس قدر ماننے والے لوگ جانتے ہیں، جن لوگوں نے وہ علاقہ چھتیس گڑھ دیکھا ہے، وہاں سب حضور امین شریعت کے غلام ہیں، خادمہ کی کمی نہیں وہاں پر ان کے گھر میں، لیکن پیرانی امی صاحبہ کا پردہ، اللہ اکبر، جب آپ اپنے کپڑے دھوتی تو خود اپنے کپڑے دھوتی، اور کپڑے دھونے کے بعد ایسی جگہ پر اس کو سکھاتی۔ میں ان کی ذات کی بات نہیں بتا رہا ہوں، صرف ان کے لباس کا ذکر کر رہا ہوں، ابھی ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا تمہیں۔ تو کپڑے ایسی جگہ پر سکھاتی کہ کسی غیر محرم کی نظر میرے کپڑوں پر بھی نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، اگر کسی غیر محرم کی نظر میرے کپڑوں پر چلی بھی جائے تو پھر وہ کپڑوں پر ایسا احتیاط کرتی کہ اس پر بھی دوپٹہ ڈال دیتی۔ یہ ان کے پردے کا عالم کہ جب کوئی ٹیلی فون کرتا، ارے اس زمانے میں تو ٹیلی فون کا ہی وقت تھا، کس کے پاس موبائل تھے، تو ہم لوگ بھی جب ہماری والدہ فون کرتی، یا اگر امین شریعت کی 3 شہزادی ہیں تو ہم لوگ تینوں کی شادی بریلی شریف میں ہوئی، قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب بھی امین شریعت کے داماد ہی ہیں۔ تو جب فون کرتے ہم لوگ بریلی شریف سے تو فون اٹھاتی لیکن کچھ بولتی نہیں، جب تک ہم لوگ یہ نہ کہہ دیتے کہ نانی جان ہم بول رہے ہیں، حماد بول رہے ہیں، یا فلاں بول رہے ہیں، کوئی ان کا محرم، تبھی وہ پلٹ کر جواب دیتی کہ ہاں بتاؤ خیریت تو ہے، ورنہ کچھ بات نہ کرتی۔ ایسی سیرت، ایسی پاکیزہ عورت، ایسی عالمہ، ایسی عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ فاطمہ، یہ مقام، یہ مرتبہ کہ اگر دروازے پر کسی نے کھٹکا کر دیا، اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو باہر اس کو آواز نہیں آ سکتی، کوئی جواب نہیں ملنا ہے گھر سے، چاہے تم کتنا کھٹکا کرتے رہو۔ ساری زندگی نماز 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 نماز، آخر میں تو ان کو ایسی بھول ہو گئی تھی کہ 5 وقتی نماز کو وہ 15 مرتبہ پڑھتی تھی کم از سے کم، بار بار کہتی تھی کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہمیشہ نماز ہم نے نماز میں دیکھا، تسبیح میں دیکھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا، پنسورہ پڑھتے دیکھا، رات میں سوتی تو تسبیح ہاتھ میں رہتی، گاڑی میں ہوتی اگر ڈرائیور بیٹھا ہے غیر محرم ہے تو گاڑی میں بھی ان کی آواز نہ نکلتی، خاموش رہتی۔ تو آج ہم لوگوں کے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر کی عورتیں کیسی پردہ کر رہی ہیں؟ ہے کیا ایسا پردہ جو شریعت نے بتایا ہے؟ اچھا، مسئلے مسائل جاننے کی بہت شوقین تھی، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، اب ہمیشہ کتاب نہیں رہتی تھی،
والدہ نے کچھ باتیں مجھے بتائیں ان کے تعلق سے کہ جب ہم لوگ امیر شریعت کے سسر فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری کے علیہ رحمت رضوان کے جاتے تھے تو پیرانی امی صاحبہ جو ہے وہ مسئلے لکھ لکھ کر کے رکھتی تھی، اپنی کاپی میں ڈائری میں مسئلے لکھ لکھ کر کے رکھتی تھی، جن مسئلوں کے انہیں جواب نہیں ملتے تھے وہ اپنے والد اپنے استاد سے جا کر کے پوچھتی تھی۔ بچیاں جاتی ہیں گھروں میں تو وہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں کہ جب اپنے والد سے کتنے کتنے دن بعد سالوں بعد ملنے جاتے تھے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے دریافت کرتے تھے۔ یہ ان کا کردار ہے کہ جب حضور تاج الشریعہ معلوم ہو جاتا کہ گھر میں آ رہے ہیں تو والدہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کہ پھپھا جان، ہماری والدہ کے سگے پھپھا ہے حضور تاج الشریعہ کہ امین شریعت کی بہن کی شادی بھی حضور تاج الشریعہ سے ہی ہوئی ہے، اور امین شریعت کی بیٹی ان کے شہزادے حضرت اسجد میاں صاحب کو آئی ہے۔ خیر، تو وہ بتاتی ہیں کہ جب تاج الشریعہ آتے تو ہماری امی ہمیں جو ہے وہ مسئلے لکھ لکھ کر کے دیتی تھیں اور پردے کی آڑ میں رہتی تھیں۔ تاج الشریعہ ان مسئلوں کو دیکھتے تھے اور ان مسئلوں کے جواب پیرانی امی صاحبہ کو بتاتے جاتے تھے۔ یہ ایسا دینی مذہبی ماحول گھر میں، کیا آج ہمارے گھروں کو کیا ہو گیا؟ ارے ہمیں تو اپنے عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں کو کیا ہو گیا کہ ہماری بچیاں یوں گھوم رہی ہیں، انہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو یہی سمیٹ لوں، لیکن بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کے حالات کو سدھارو، اپنے گھروں میں پردے کا ماحول قائم کرو، دین کی تعلیم دو بچوں کو، تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند رہیں۔ ہم لوگ جو بار بار بولتے ہیں نا مسلک اعلیٰ پر قائم رہو، جب تم پڑھو لکھو گے تو تم اسی پر ہی انشاءاللہ قائم رہو گے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا راستہ کیسا راستہ، تم نے سنا ہے، کہ تم پڑھو گے تمہارے بچے پڑھیں گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ اتنے سال سے تمہارے مسجد کے جو امام تمہیں درس دیتے رہے وہ کس قدر تمہارے لیے ضروری تھا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔